ذرا تصور کیجئے کہ آپ ایسے پلین میں بیٹھے ہوں جس نے اپنا پورا جرنی کمپلیٹ کر لیا ہو، مگر بدترین طوفانی موسم، خراب انجن یا کسی اور وجہ سے لینڈنگ ایک سوال بن کر سامنے ہو۔ یقیناً یہ کوئی بہترین یاد نہیں ہوگی اور دعا ہے کہ کبھی آپ ایسے پلین میں سوار بھی نہ ہوں۔ لیکن آج کی ہماری ویڈیو کچھ ایسے ہی پلینز کے متعلق ہے جنہوں نے دنیا کی خطرناک ترین لینڈنگ کی اور خوش قسمتی سے بڑے نقصان سے بچے بھی رہے۔ تو چلیے ہمارے ساتھ اس فلائٹ پر مگر سفر کے ویورز، کسی بھی فلائٹ میں ٹیک آف اور لینڈنگ کا وقت ہی سب سے اہم اور مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایویشن ہسٹری کے 80% سے زیادہ حادثات ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت ہی ہوئے ہیں۔ اس موقع پر پائلٹ کو اپنی سمجھداری اور مہارت سے کام لینا پڑتا ہے، جیسا کہ اس بوئنگ 737 کے پائلٹ نے کیا۔ ہوائی سے اڑنے والی یہ فلائٹ 35 منٹ کی تھی اور اس کی منزل ہونالولو تھی، مگر فلائٹ کے 23 منٹ میں جب جہاز کئی ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا تو ہوا کے دباؤ میں اونچ نیچ کی وجہ سے سیٹس کی پہلی 6 قطاروں کے مسافروں کے سر سے چھت ہی اڑ گئی۔ لکیلی اس وقت مسافر سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ سیٹ کے ساتھ بندھے رہے، مگر ایک ایئر ہوسٹس جو اس وقت ڈرنکس سرو کر رہی تھی وہ جان کی بازی ہار گئی۔ سوچئے کہ 7000 میٹر کی بلندی پر 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ ہو اور -30 ٹیمپریچر کی برفیلی طوفانی ہوا کا سامنا کرنا، اور یہی نہیں، اس دوران جہاز کا ایک انجن بھی کام کرنا چھوڑ گیا، مگر پائلٹ کے دماغ نے کام کرنا نہیں چھوڑا اور اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے جہاز کو تیزی سے نیچے لانا شروع کر دیا۔ 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے 11 منٹ کے اندر جہاز کو سیفلی اس پائلٹ نے لینڈ کروا دیا، اور یہ ایک میریکل سے کم نہیں تھا کہ بنا چھت کے جہاز کے اس سفر میں مسافروں کی اکثریت زندہ بچ گئی۔ نیو یارک ایئرپورٹ سے ایک صبح ایئر بس A320 نے اڑان بھری، مگر ٹیک آف کے چند منٹ بعد ہی پرندوں کا ایک جھنڈ سیدھا انجن سے آ کر ٹکرایا اور انجن نے آگ پکڑ لی۔ کیپٹن سلی نے فوری طور پر کنٹرول ٹاور کو خبردار کیا کہ وہ جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے واپس موڑ رہا ہے، مگر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ واپسی کی مہلت ختم ہو رہی ہے اور اگر اس نے ایئرپورٹ پہنچنے کی کوشش کی تو سبھی مارے جائیں گے۔ اس دوران کیپٹن سلی نے حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ایویشن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ تھا شہر کے بیچوں بیچ بہتے دریائے ہڈسن پر پلین لینڈ کرنے کا، اور اس نے ایسا کر بھی دکھایا۔ پانی پر بغیر کسی اضافی مدد کے جہاز لینڈنگ کو آج بھی ہڈسن میریکل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں ایک بھی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی۔ جلد ہی خوفزدہ مگر زندہ مسافروں کو کرو سمیت پانی سے نکال لیا گیا۔ سننے میں یہ خاصا فلمی سین لگتا ہے نا، اسی لیے بعد میں اس پر ہالی ووڈ کی ایک فلم بھی بنی۔ دوستو، آپ نے فلمز کے سٹنٹس میں تو کسی کو جہاز کی چھت پر کھڑے یا فنی ویڈیوز اور میمز میں پائلٹ کو جہاز کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے تو دیکھا ہوگا، مگر آپ کو بتائیں کہ حقیقت میں ایک بار ایسا ہو بھی چکا ہے، اور یہ پائلٹ شوق سے نہیں بلکہ ایک حادثے کی وجہ سے جہاز سے باہر لٹک گیا۔ یہ بات ہے 1990 کی، جب UK سے اسپین جانے کے لیے فلائٹ 5390 نے اڑان بھری۔ ٹم لینکاسٹر اس کے پائلٹ کے پاس جہاز اڑانے کا 11000 گھنٹے سے زیادہ کا تجربہ تھا، مگر پھر کچھ ایسا ہو گیا جو اتنے ایکسپیرینس پائلٹ نے بھی نہ دیکھا تھا۔ جہاز جب 16000 فٹ بلندی پر پہنچا تو پائلٹ ٹم لینکاسٹر نے ریلیکس ہونے کے لیے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی، مگر پھر اچانک ونڈ ڈی کمپریشن کی وجہ سے پائلٹ کی فرنٹ سکرین ہی اڑ گئی اور ونڈ سپیڈ کی وجہ سے پائلٹ بھی ساتھ ہی اڑ گیا، لیکن خوش قسمتی سے اس کے پاؤں اندر پھنس گئے جبکہ پوری باڈی جہاز سے باہر لٹک رہی تھی۔ کو پائلٹ نے فوراً حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے پاؤں سے اسے تھام لیا۔ بعد میں کریو ممبرز نے دونوں ہاتھوں سے پائلٹ ٹم لینکاسٹر کو پکڑے رکھا اور کو پائلٹ نے جہاز تیزی سے قریبی ایئرپورٹ کی طرف لینڈنگ کے لیے اتارنا شروع کر دیا۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا کہ جہاں پر نہ صرف پائلٹ کئی ہزار فٹ بلندی پر سخت سردی میں جہاز کے باہر لٹک رہا تھا، بلکہ سینکڑوں مسافروں کی جانیں بھی داؤ پر لگی ہوئی تھیں، لیکن چند ہی منٹ کے اندر ٹم لینکاسٹر کو سردی اور خوف سے کانپتا اور کچھ فریکچرز کے ساتھ زندہ زمین پر اتار لیا گیا۔ دراصل پائلٹ اور مسافروں کو یہ خوفناک ایڈونچر ایک میکینک کی احمقانہ غلطی کی وجہ سے دیکھنا پڑا، جس نے ایک دن پہلے ہی جہاز کی ونڈ سکرین چینج کی تھی اور غلط سکرو کے ساتھ اسے جوڑ دیا تھا۔ یہ سکرین ہوا کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور یہ خوفناک حادثہ ہوا، لیکن کرو ممبرز نے حاضر دماغی کے ساتھ نہ صرف اپنا پائلٹ بلکہ تمام مسافروں کی جان بچا لی۔ دوستو، جہاز کو لینڈ کرواتے وقت اس کے ٹائرز کا ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے ہی پورے جہاز کا نہ صرف بوجھ اٹھانا ہوتا ہے بلکہ اسے رن وے پر تیز سپیڈ کے ساتھ بیلنسڈ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ مگر 2005 میں جیٹ بلیو A320 نے نیو یارک سے ٹیک آف کیا تو پائلٹس کو فوری احساس ہو گیا کہ اس کا فرنٹ ویل ڈیمیج ہو چکا ہے اور لینڈنگ انتہائی خطرناک ہونے والی ہے۔ قریب ترین ایئرپورٹ لاس اینجلس تھا جہاں انہوں نے اسے اتارنے کا فیصلہ کیا، مگر لینڈنگ سے قبل مسلسل 2 گھنٹے تک یہ جہاز اڑاتے رہے تاکہ فیول
ختم کیا جا سکے اور آگ لگنے سے بچا جائے۔ آخر انہوں نے خراب فرنٹ ویل کے ساتھ لینڈنگ شروع کی۔ رن وے پر جہاز کی سپیڈ 222 کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب تھی، مگر آپ پائلٹ کی مہارت دیکھیے کہ اس نے اس کا فرنٹ ویل زمین پر نہیں لگایا اور جہاز کے اگلے سرے کو اوپر اٹھائے رکھا، بالکل جیسے ہمارے شہر کے لونڈے اپنی بائک پر ویلیاں مارتے ہیں۔ جہاز رکنے کے قریب آیا تو پائلٹ نے فرنٹ ویل زمین سے ٹچ کر دیا اور یوں ایک ٹائر خراب ہونے کے باوجود جہاز اور اس کے مسافر بالکل محفوظ رہے۔ اور جیٹ بلیو کے اس جہاز کا تو ایک ویل خراب تھا۔ نومبر 2011 میں پولش ایئر کے بوئنگ 767 کے تو ویل کھلے ہی نہیں۔ لینڈنگ کے وقت اس کا سینٹرل ہائیڈرولک سسٹم پوری طرح خراب ہو چکا تھا اور ایک بھی ویل باہر نہیں آیا۔ اب ہوا میں تو کوئی مکینک بھیجا نہیں جا سکتا تھا جو اسے جا کر ٹھیک کر دیتا، چنانچہ پائلٹس کو جہاز کو اس کی باڈی پر ہی اتارنا تھا۔ یہ ایک بہت خطرناک مینوور تھا، لہٰذا پہلے پائلٹس نے اسے زیادہ دیر ہوا میں رکھ کر اس کا فیول آلموسٹ ختم کیا اور پھر ماہر پائلٹس نے جہاز کو باڈی پر لینڈ کروا دیا اور اس میں بیٹھے 225 سے زیادہ لوگ بالکل سیف رہے۔ اور دوستو، اس پرائیویٹ پلین کا مالک ایریل ویو کے لیے جہاز کو لے کر گیا اور فلائٹ کے کچھ دیر بعد ہی اسے ڈینجر الارم ہوا کہ جہاز کا ویل سسٹم خراب ہو چکا ہے اور اسے اب بغیر ویلز ہی کے لینڈنگ کرنا ہوگی۔ لیکن اس پائلٹ نے حواس پر قابو رکھتے ہوئے اتنی سموتھ لینڈنگ کی کہ جیسے جہاز کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور بھائی کا کول ایٹیٹیوڈ تو کڑک ہے باس، کہ اتنی ڈینجرس لینڈنگ کے بعد باہر نکل کر اس کا جائزہ لینا یوں شروع ہو گئے جیسے یہ کوئی عام سی بائک ہو کہ جس کے ویل میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اور دوستو، آپ ہائی وے پر ڈرائیو کر رہے ہوں اور اچانک اپنے سائیڈ یا بیک ویو مرر سے آپ کو اپنے پیچھے جہاز آتا نظر آ جائے تو کیسا لگے گا؟ اب یہ ویڈیوز تو کچھ کمپنیز کے کمرشلز کی ہیں، مگر حقیقت میں ایسا کئی بار ہو بھی چکا ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھیے، اس 2 سیٹر چھوٹے جہاز کے انجن میں جب خرابی ہوئی تو پائلٹ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ واپس رن وے پر پہنچ سکے، تو اس نے دماغ لڑاتے ہوئے سامنے نظر آنے والی موٹر وے پر لینڈنگ کا فیصلہ کیا اور جیسے سیفلی یہ لینڈنگ پرفارم کی گئی اس پر ایک لائک تو بنتا ہے۔ چلیے دوستو، آپ کو ایک اور ریئل لائف ہیرو پائلٹ سے ملواتے ہیں۔ یوکرینین پائلٹ الیگزینڈر نے 27 جولائی 2017 کو ٹرکش ایئر لائن کا جہاز استنبول ایئرپورٹ پر کچھ ایسے لینڈ کروایا کہ پورا ایئرپورٹ ان کے لیے تالیاں بجانے لگا اور دوسرے جہازوں کے پائلٹس نے بھی ان کے اعزاز میں اپنے جہاز کی لائٹس آن کر کے انہیں ویلکم کیا۔ دراصل اس جہاز نے استنبول سے سائپرس کے لیے اڑان بھری تو چند ہزار فٹ کی بلندی پر ہیل سٹارم نے اس کی کاکپٹ، ونڈو اور فرنٹ سکرین تباہ کر ڈالی۔ سامنے دیکھنا محال تھا اور ایک لحاظ سے پائلٹ بالکل بلائنڈ ہو چکے تھے، مگر انہوں نے اسٹرانگ نروز دکھائے اور سائیڈ ونڈو سے دیکھتے ہوئے جہاز کو رن وے پر لینڈ کروا دیا اور 125 لوگوں کی جان بچا لی۔ ویورز، جہاز کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا پرندہ اور ہوا کا تیز طوفان اسے تنکے کی طرح اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی خراب موسم میں پائلٹس کی سکلز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کچھ ایسے قابل اور ماہر پائلٹس جو شدید تیز طوفان کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان ہواؤں کی سپیڈ اس قدر زیادہ ہے کہ کئی ٹن وزنی جہاز بالکل پیپر پلین کی طرح ہچکولے کھا رہا ہے، مگر دیکھیے ان پائلٹس کی مہارت اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، کمنٹس میں بتانا مت بھولنا کہ آپ کو کون سے پائلٹ کی لینڈنگ سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔